الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في محكم كتابه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مختصر سے حمد و صلات کے بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ تمام درود و سلام کے تحفے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خدمت اقدس میں۔ نہایت واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا عبدالرؤوف قادری دامت برکاتہ عالیہ قبلہ امام صاحب، شرکاء محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اس نے ایک دفعہ پھر ہمیں موقع عنایت کیا کچھ باتیں قرآن و سنت کے مطابق سیکھنے سکھانے کا۔ آیہ کریمہ جو میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کی، اس کا ترجمہ، اس کے ضمن میں اس کی کچھ تفسیر اور حدیث مبارکہ کا ترجمہ، اس کی تشریح اور کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے کلام پاک کے 11ویں سپارے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کے اندر بیان کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ بے شک تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، ان پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ تم مشقت نہ پڑو، بالفاظ دیگر کہ تم مشقت میں ہو، یہ ان پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنین پہ ان کی بھلائی کے لیے حریص ہے اور ان کے اوپر کمال مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر اگر وہ تم سے منہ موڑ لے، منہ پھیر لے، بس تم کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہوا، اور کوئی نہیں معبود برحق سوائے اللہ کے، علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ بڑے عرش عظیم کا مالک۔ یہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ۔ اس کے ضمن میں اس کی تفسیر کہ اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 ناموں سے پکارا،
اور وہ دو صفاتی نام رب تعالیٰ کے اپنے ہیں، ایک رؤوف ایک رحیم۔ یہ دونوں نام رب تعالیٰ کے ہیں، اور انہی دونوں ناموں سے رب تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کلام پاک کے اندر یاد کیا۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تکریم کا کتنا اعلیٰ مقام ہے کہ رب تعالیٰ اپنے ناموں سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاک کلام کے اندر یاد کر رہا ہے۔ اس آیت کی ابتدا کہ بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، اس کا مطلب کیا؟ یہ وہی چیز ہے، یہ رب کا وہی احسان عظیم ہے جو سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے رب تعالیٰ سے مانگا تھا۔ اور کن الفاظ کے ساتھ مانگا تھا؟ رب تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر کلام پاک کے پہلے سپارے میں ارشاد فرمایا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، کہ اے رب ان کے درمیان اپنا ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو ان کے اوپر تیری آیات کو تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کا علم سکھائے، اور ان کے دل کے زنگوں کو دھو کر نور ایمانی سے منور کر دے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور ان کی آمد سے قبل ان کے مانگنے کی بات کو بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا کی تھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، جو رب تعالیٰ نے سنبھال کے رکھی، اور خاتم النبیین والمرسلین کے منصب پر فائز کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو ہم ہی میں سے ایک رسول ہمارے درمیان بھیجا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مومنین اگر کسی مشقت کے اندر پڑ جائیں تو وہ ان کی نفس پر گراں گزرتی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ایمان والوں سے ہے، تو پھر ایمان والوں کی محبت آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کس طرح ہونی چاہیے؟ اس کو جاننے کے لیے السابقون الاولون کی سیرت طیبہ طاہرہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ السابقون الاولون، ان سے مراد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات مبارکہ ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیغام پر لبیک کہا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اور ان سب کے اندر اگر نظر دوڑائی جائے تو مردوں کے اندر سب سے پہلے جس شخص کا نام نظر آتا ہے تاریخ کے اندر، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے کہ یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پر لبیک کہا، آپ پر ایمان لے کر آئے، اور اس وقت سے لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وفات تک آپ کے ساتھ ہر جگہ ہر چیز میں شامل رہے۔ یہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور صفت رب تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر بیان کی، حریص علیکم بالمؤمنین، کہ یہ مؤمنین کے لیے بھلائی کے لیے بہت حریص ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مومنین بھلائی کی طرف آئیں، بھلائی کے کام کریں، اپنے رب کا قرب حاصل کریں، دین پر عمل کریں، اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے مطابق بسر کریں۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میرے امتی میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ رؤوف الرحیم، رب تعالیٰ نے یہ دو اپنے صفاتی نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیے اور بتایا کہ وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ لطف کرنے والے بھی ہیں، خیال کرنے والے بھی ہیں، شفقت کرنے والے بھی ہیں، اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ یہ دو صفت رب تعالیٰ کی ہے، اور رب تعالیٰ نے اپنے یہ دو صفاتی نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے پاک کلام کے اندر بیان کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے، رؤوف ہونا، رحیم ہونا، اور یہ رب تعالیٰ کی بھی صفت ہے۔ اس کے اوپر کوئی شخص اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ تو شرک ہو گیا،
اگر یہ شرک ہوتا تو کیا اس طریقے سے رب تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر اس بات کو بیان کرتا؟ رب تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور ان کے بھیجنے کا سب سے پہلا مقصد یہ بیان کیا کہ تم اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو ایک خدا کی طرف بلاؤ، تاکہ یہ کفر اور شرک کے دلدل سے نکل کر نور ایمانی کی طرف آ جائے، ایسے دین پر عمل کرنے لگ جائیں جو دین تم لے کر ان کے درمیان آئے ہو۔ ہر نبی اور ہر رسول کا سب سے پہلا پیغام اپنی قوم کے لیے یہی تھا کہ ہم سب کا خالق و مالک ایک اللہ عز و جل ہے، اور میں تمہارے درمیان اللہ کا رسول اور نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ ہر نبی کا پیغام اپنی قوم کے لیے تھا، اور یہی پیغام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی قوم کے لیے۔ تو رب تعالیٰ نے اپنے دو صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی ہے۔ اس کی مراد یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ صفت ہے کہ وہ رؤوف بھی ہیں، وہ رحیم بھی ہیں، جس کو رب تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر اس طرح بیان کرے۔ یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں، آیت نمبر 128 اور 129 11ویں سپارے کے اندر ہے۔ جب یہاں تک بات مکمل ہو گئی تو اس کی ایک قرأت کا اور ذکر بیان کیا جاتا ہے، رسول من انفسکم۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسا رسول جو تمہیں میں سے تمہارے درمیان بھیجا گیا، اور ایک قرأت اس کی یہ ہے کہ رسول من انفسکم، فا کے اوپر زبر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ تمہارے درمیان ایسا رسول بھیجا گیا جو تم سب میں سب سے زیادہ نفیس تر ہے، سب سے زیادہ اشرف اور افضل ہے، اپنے حسب نسب کے اعتبار سے بھی، اپنے حسن و جمال کے اعتبار سے بھی، اور وہ ذات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور کیوں آپ کا حسب نسب سب سے افضل نہ ہو؟ کہ وہ خود اپنے حسب نسب سے متعلق بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کچھ اپنے بارے میں بیان کیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نسب کے بارے میں بیان کیا کہ رب تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تخلیق کیا، انہیں بنایا، انہیں پیدا کیا، تو ان کی پشت انور کے اندر ایک جو نور رکھا گیا تھا وہ میں ہوں، اور پھر اس نور کو رب تعالیٰ نے مقدس اسلاف کے اندر نسل در نسل منتقل کیا۔ مطلب ایک نبی سے دوسرے نبی کی صلب کے اندر، دوسرے نبی سے تیسرے نبی کی صلب کے اندر، یہاں تک کہ وہ نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت انور کے اندر داخل ہوا۔ اس سے وہ نور حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر کے اندر داخل ہوا، اور بشریت کی شکل کے اندر، انسان کی شکل کے اندر رب تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ سب سے افضل نسب والے ہیں اور سب سے افضل حسب والے ہیں، کہ ان کا شجرہ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم سے ملتا ہے، اور قریش کے سب سے اعلیٰ خاندان سے ان کا تعلق بنی ہاشم، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق۔ تو سب سے نفیس تر اپنی صورت، اپنی سیرت اور اپنے عمل کے اعتبار سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ یہ آیت کا پہلا حصہ۔ اب دوسری آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی کہ آپ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، سب سے عرفہ و افضل ہیں، سب سے زیادہ نفیس ترین ہیں، اس کے باوجود بھی اہل مکہ، کفار یا مشرکین یا منافقین آپ سے اعراض کریں، آپ کی باتوں سے دور ہوں، روگردانی اختیار کریں، اپنا منہ پھیر لیں، تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات سکھا رہا ہے، ایک ایک بات بتا رہا ہے کہ جب یہ آپ سے دوری اختیار کر لیں، آپ کے دیے ہوئے پیغام سے اعراض کریں، روگردانی کریں، اس پر عمل نہ کریں، تو آپ کہہ دیں کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے بیان کی کہ آپ فرما دیں، فقل، بس آپ کہہ دیں ان لوگوں سے جنہوں نے آپ کی بات سے انکار کیا، حسبی اللہ، کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لا الہ الا ہوا، اور وہ رب کون ہے؟
وہ رب ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کی صفت کیا؟ وعلیہ توکلت، کہ میں صرف اسی پر توکل کرتا ہوں اور میرا توکل صرف اسی پر ہے، میں اسی پر یقین رکھتا ہوں، صرف اسی پر میرا بھروسہ ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. یہ اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس آیہ کریمہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بھی بیان کی، ان کا حسب نسب بھی بیان کیا، ان کی آمد کا تذکرہ بھی بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ جب آپ لوگ آپ سے روگردانی اختیار کریں، آپ کی تعلیمات سے دور ہوتے جائیں، آپ کی بات پر عمل نہ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیں فقل حسبی اللہ، کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، مجھے تمہاری حمایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا رب میری حمایت کے لیے، میری مدد کے لیے، میری نصرت کے لیے ہر وقت موجود ہے، ہر وقت تیار ہے، اور ہر وقت وہ میری مدد کرتا ہے. اور رب تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کلام پاک کے 6 سپارے کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 کے اندر بیان کیا، آیت نمبر 67 کے اندر بیان کیا، واللہ یعصمک من الناس، بے شک آپ کا رب آپ کو لوگوں کے ظلم سے بچائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب تعالیٰ کافی ہے، ہر چیز میں ان کا معاون اور مددگار رب تعالیٰ کی ذات. جب لوگ ان کے اوپر تکلیفیں دیں، پریشانیاں پہنچائیں، انہیں تکلیف دیں، تو رب تعالیٰ ان کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھنے والا ہے. حضور کو ہماری آپ کی ضرورت نہیں، ان کے لیے رب تعالیٰ کافی. اور یہ بات اس دور کے اندر لوگ بڑے شد و مت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جگہ جگہ اسٹیکر لگاتے ہیں، پوسٹر چپکاتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ کہو کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے. یہ کہنا بھی درست ہے، ہم نے کب انکار کیا. لیکن اگر کلام پاک کی طرف نظر کی جائے اور حدیث مبارکہ کی طرف نظر کی جائے تو بات بخوبی واضح ہو جائے کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ فرمائیں کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، کہ حضور نے فرمایا کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے. لیکن بحیثیت امت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اس بات کا جواب ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں میں جو سب سے افضل و اعلیٰ اور عارفہ ہیں، ان کی سیرت کی طرف چل کر دیکھنا چاہیے کہ ان کی زبان اقدس سے کیا الفاظ بیان ہوئے. اور وہ کون سی ذات ہے؟ بعد الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے. تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، تمام رسل، ان سب کے بعد اللہ کے بندوں کے اندر سب سے افضل و اعلیٰ ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. ایک حدیث مشکات شریف کے اندر اس کو نقل کیا گیا، مناقب ابی بکر کے اندر اس کا ذکر ہے کہ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ، اللہ کی راہ کے اندر خود خرچ کرو، مومنین کے اوپر ایک بڑا مشقت والا وقت پڑا ہے. اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال آیا، ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ آج میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سبقت لے جاؤں گا. انہوں نے اپنے تمام مال کا نصف حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے اندر لا کر رکھ دیا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اب انتظار کیا جا رہا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جس وقت وہ حاضر ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر کا تمام مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی زینت بنا دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو بکر تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یہ جواب، یہ سننے والا جواب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور اس کے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اگر یہ الفاظ شرک ہوتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت کہتے
کہ ابو بکر تم شرک کر رہے ہو، یہ کہو کہ صرف اللہ کافی ہے، تم نے کیوں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے؟ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ نہیں کہے، بلکہ ان کی تعریف فرمائی اور اس بات کے اوپر خوش ہوئے۔ تو ثابت ہوتا ہے اس بات سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے جو الفاظ جاری ہوئے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوئے، اور وہ الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمائے۔ اسی لیے اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، تو وہ دراصل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتا ہے، اور یہ کوئی ایسی سنت نہیں جو انہوں نے چھپ کر کہیں کی ہو، جس کے نہ کوئی راوی ہو سوائے ایک کے، بلکہ اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود تھے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اس وقت یہ الفاظ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے بیان ہوئے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر آج کے دور میں کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتا ہے، اور ایسی سنت پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان ہوئی اور آپ نے اس کو پسند فرمایا۔ تو اللہ کافی رسول کے لیے کہ تم کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا رب کافی ہے، کیونکہ رب ہی اپنے رسول کی مدد کرتا ہے، اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہوتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور نبی ہوتے ہیں، وہ رب کا لایا ہوا کلام رب کے بندوں کے اندر بیان کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تعلیمات کا اہتمام اور ان کی ہر ضروریات کا اہتمام کرنا رب تعالیٰ کے ذمہ ہے، نہ کہ انسانوں کے ذمہ۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، کہ بس آپ فرما دیجئے کہ آپ کے لیے آپ کا رب کافی ہے۔ اور رہی بات امتیوں کی، تو سب سے افضل امتی کی زبان اقدس سے جو الفاظ بیان ہوئے وہ امتیوں کے لیے ہیں کہ میرے لیے میرا رب اور اس کا رسول کافی ہے۔ یہ اس آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے بیان کیا، اور رب تعالیٰ کلام پاک کے 13ویں سپارے کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 کے اندر بیان کرتا ہے مومنین کی متعدد صفات رب تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر بیان کی، اس میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومنین وہ ہیں جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں، اس پر یقین رکھنے والے ہیں، اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اور آخر میں وہ حدیث جو میں نے اپنے خطبے میں پڑھی اللہم لک اسلمت، کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہا کرتے تھے، اور یہ اپنی زبان اقدس سے یہ الفاظ بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ میں نے تیرے لیے اسلام قبول کیا، میں تجھ پر ایمان لایا، اور میں نے تجھی پر بھروسہ کیا، اور میں تیری ہی طرف لوٹایا جاؤں گا، اور تیری ہی وجہ سے میں نے لوگوں سے جھگڑا کیا۔ مطلب جو دین کے دشمن ہیں وہ تیرے دشمن ہیں، وہ میرے دشمن ہیں، اور جو دین کے خلاف اٹھا اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم جہاد بلند کیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر وقت آپ کے ساتھ موجود رہے، آپ کے ساتھ شامل رہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہماری بھی محبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی طرح ہو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ ان کی محبت کا کیا عالم تھا کہ وہ اگر ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت طیبہ کی طرف نظر نہ کر لیں تو ان سے رہا نہیں جاتا تھا۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کو ہر وقت اپنی نظروں کے آگے رکھنے کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے، اپنی زندگی کی تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر گردن جھکا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اور حقیقت میں یہ انہی کا صدقہ ہے کہ شجر اسلام آج اتنا تنا ہوا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں ہیں، یہ اہل بیت اطہار کی قربانیاں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی قربانیاں ہیں کہ شجر اسلام آج اتنا تنا ہوا ہے، اور اس کی خوشبو تمام عالم کے اندر پھیلی ہوئی ہے، دنیا کے ہر کونے میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس دین پر خلوص نیت کے ساتھ عمل کریں۔ رب تعالیٰ اپنے پاک کلام کے اندر بیان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔
ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے بہکاوے میں مت آؤ، ان تعلیمات پر عمل کرو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے درمیان بیان کی، ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کر کے دکھایا، ان کے اہل بیت اطہار علیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل کر کے دکھایا، ان کے بعد ان کے اولیاء، صوفیاء، علماء کرام اور اللہ کے نیک بندوں نے عمل کر کے دکھایا، ان کی سیرتوں پر عمل کرو، اور یہی زندگی کا حاصل ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو۔ آخر میں پھر اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ یہ دین اس لیے آیا کہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ ہم سب کو چاہیے کہ 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف کے اندر ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو نماز کی تعلیم دیں، روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ کلام پاک کا ضرور تلاوت کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو علماء کرام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں، ان کے دامن کو تھامیں، ان سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ پاک کتاب ہمارے گھروں کے اندر موجود، لیکن ہماری زندگی اس سے بہت دور ہے، ہم اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں سکھائیں، سمجھائیں۔ علماء کرام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں اور دین سیکھیں، پاک کلام کی تلاوت کریں، کلام پاک کو روزانہ پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔